یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی سربراہی میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی کی فسطائی بھارتی حکومت نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کو مکمل طور پر ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر کے اپنی فورسز کو علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ بھارتی قابض حکام نے تیز رفتار انٹرنیٹ سروس کی بندش میں 6 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ قابض انتظامیہ نے گاندربل اور ادھمپور کے اضلاع کے سوا پورے مقبوضہ علاقے میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس 4G کی بندش میں 26 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ تیز رفتار انٹرنیٹ سروس کی عدم دستیابی کے باعث کشمیریوں خاص طور پر صحافیوں، طلباء، شعبہ طب سے وابستہ افراد اور تاجروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ پینتھرز پارٹی کے سرپرست بھیم سنگھ نے کہا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کی طرف سے علاقے میں نافذ کیے جانے والے نئے اراضی قوانین کو عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کو جموں کشمیر کا ریاستی درجہ اور دفعہ 370 کی بحالی کے علاوہ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالعدم قرار دینا ہوگا۔ کشمیر ایڈیٹرز گلڈ نے قابض انتظامیہ کی طرف سے سری نگر سے شائع ہونے والے انگریزی زبان کے معروف روزنامے کشمیر ریڈر کو مسلسل اشتہارات سے محروم رکھنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ نے قابض انتظامیہ کی طرف سے اخبار کو اشتہارات سے محروم کرنے کو آزادی صحافت پر ایک حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قابض انتظامیہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اخبارات اور صحافیوں کو سچ عوام کے سامنے لانے سے روک نہیں سکتی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کا مورال انتہائی کم ترین سطح پر ہے۔ اس وجہ سے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے اہلکاروں میں خودکشیوں کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری سال 2007 کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں 479 بھارتی فوجیوں نے خودکشی کی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ اخلاق، تہذیب اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کے نام پر محض وجود اور پھر انسانیت کی بلند ترین سطح پر اقوام اور دنیا میں اپنی شناخت بناتا ہے۔ لیکن کیا جائے کہ بھارت اور بھارتی حکمران بھی موجودہ دنیا میں ایک انسانی معاشرے کا حصہ ہیں، جنہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنا غاصبانہ تسلط جمانے اور پھر اس غاصبانہ تسلط کو دوام بخشنے کے لیے نہ صرف اہل کشمیر کو طاقت اور بندوق کے بل پر غلام اور ان کی بڑی تو بڑی چھوٹی خواہشوں پر بھی پہرے بٹھائے۔ یہ دنیا کا مروجہ اصول ہے کہ افواج کی تعیناتی بہت سارے معاشرتی، ذہنی، اعصابی اور دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ بھارتی حکمرانوں نے 9 لاکھ سے زائد اپنی افواج مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو کچلنے کے نام پر تعینات تو کی، لیکن بھارتی افواج کا کیا حال ہے یہ اندازہ بھارتی فوجوں میں بڑھتی ہوئی خودکشیوں اور اپنے افسران کو ہلاک کرنے کی کارروائیوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 1989 سے لے کر اب تک 500 کے قریب بھارتی فوجی، جن میں افسران اور خواتین فوجی اہلکار بھی شامل ہیں، اپنے ہی ہاتھوں خودکشی کر چکے ہیں۔ 1997 میں بھارتی ڈاکٹروں پر مشتمل ایک وفد بھارتی فوجوں کا علاج و معالجہ کرانے کی غرض سے دورے پر آیا تھا۔ واپسی پر بھارتی ڈاکٹروں کے وفد نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا واشگاف اعتراف کیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی زندہ لاشوں کی مانند اور وہ اپنا غم دور کرنے کے لیے کثرت سے مینوشی اور اپنے افسران کو بھی ہلاک کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ بھارتی فوجوں کو ایک ایسی لا حاصل جنگ میں جھونک دیا گیا ہے جس میں بھارتی حکمرانوں کے مذموم عزائم اور ہتھ کنڈوں کی تسکین تو ہو سکتی ہے، مگر مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں اور ان کے لواحقین کے لیے تسکین کا کوئی سامان نہیں ہے۔